بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی سال کے ایک نہایت اہم دن یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ محرم اللہ تعالیٰ کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس شکرانے میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ مسلمانوں کی عبادت کا انداز یہودیوں سے مختلف ہو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کربلا کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں حق پر قائم رہنے، ظلم سے بچنے اور صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس ملتا ہے۔ اسی طرح بعض تاریخی روایت میں ذکر ملتا ہے کہ 10 محرم کے دن کئی اہم واقعات پیش آئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور حضرت یونس علیہ السلام کا آزمائش کے بعد سلامتی پانا۔ یہ روایات مختلف درجوں کی ہیں، اس لیے انہیں قطعی حقیقت کے طور پر بیان کرنے کے بجائے تاریخی روایات کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ یوم عاشوراء ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو کامیاب کرتا ہے اور حق کا راستہ اختیار کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب آئیے مختصر کربلا کے واقعے کو بھی سمجھتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے حالات میں بیعت نہیں کی جنہیں وہ امت کے لیے درست نہیں سمجھتے تھے۔ حالات کشیدہ ہوئے اور معاملہ کربلا تک پہنچ گیا۔ 10 محرم کو بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور ان کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں حق، انصاف، صبر، تقویٰ اور اللہ پر بھروسے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے کردار سے صبر، قربانی، استقامت کا درس لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کے شہر کوفہ سے بہت سے خطوط موصول ہوئے۔ ان خطوط میں لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حالات بدل گئے، لوگوں کی اکثریت پیچھے ہٹ گئی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا جہاں انہیں روک لیا گیا۔ پھر ان کے خیموں کے قریب دریائے فرات سے پانی تک رسائی بھی بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شدید پیاس اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 محرم 61 ہجری کو جنگ ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہو گئے۔ کربلا ہمیں نفرت کا نہیں بلکہ صبر، تقویٰ، حق پر ثابت قدمی، ظلم سے بچنے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ آئیے اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور حق پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حالت بہتر فرما، ان کے دل میں محبت، اتحاد اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت
دونوں میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔